बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मोहम्मद बिन सलमान का बॉडीगार्ड जमाल खशोगी की लाश अपने साथ सऊदी अरब ले गया। इस्तांबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों के हवाले से मीडिया का दावा। सऊदी अरब की कातिल टीम में जमाल खशोगी का डुप्लीकेट भी शामिल था। पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए तस्वीरें CNN पर जारी। तुर्क मीडिया ने कहा मोहम्मद बिन सलमान को हटाने तक खशोगी केस बंद नहीं हो सकता। कत्ल की भयानक तफसीलात सामने आई। तुर्की के ओहदेदारों ने की कॉन्सुलेट के मुलाजिमीन से पूछताछ। मंगेतर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। खशोगी मामले में नंगे सच को सामने लाएंगे, तैयब एर्दोगान का खिताब। सदर तुर्की की ट्रंप से बातचीत। कनाडा सऊदी अरब के साथ कई बिलियन डॉलर की डील तोड़ देगा। कहा हमेशा इंसानी हुकूक के लिए खड़े रहेंगे। जर्मनी ने भी किया हथियारों की पाबंदी का मुतालबा। इसराइल ने दी गाजा जंग की धमकी। कहा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मगरबी किनारे में फलस्तीनी को गोली मार दी गई। सिविलियन हलाकतों पर कश्मीर वादी ठप। कुलगाम धमाके के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर उठी उंगलियां। सीबीआई में आला ओहदेदारों के बीच कशमकश। पीएमओ ने की मुदाखलत। रिश्वत लेने के इल्जाम में ऑफिसर गिरफ्तार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। जमाल खशोगी केस में नई तफसीलात सामने आ रही हैं। ताजा खबरों में कहा गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बॉडीगार्ड मकतूल जर्नलिस्ट की लाश को अपने साथ सऊदी अरब ले गया। क्योंकि वो सफारतकार के भेस में था, इसीलिए एयरपोर्ट पर उसके बैग की तलाशी नहीं ली गई। यह भी बात सामने आई है कि सऊदी अरब से कातिलों की जो 15 रुकनी टीम तुर्की आई थी, उसमें जमाल खशोगी का एक डुप्लीकेट भी शामिल था। सऊदी अरब पर बढ़ते हुए दबाव के बीच तुर्की ने कहा है कि वो इस कत्ल के सिलसिले में नंगे सच को जाहिर करेगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो कुछ दिनों के अंदर सच्चाई को सामने लाएंगे। सऊदी अरब का कहना है कि वो नहीं जानता कि जमाल खशोगी की लाश कहां है। यह भी कहा गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जर्नलिस्ट को कत्ल करने के किसी भी ऑपरेशन से वाकिफ नहीं थे। तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम इंसाफ करेंगे और गैर मामूली कदम उठाते हुए नंगे सच को सामने लाएंगे। तुर्की के ओहदेदारों ने बताया कि सऊदी अरब ने जिन 15 लोगों को जमाल खशोगी को हलाक करने के लिए भेजा था, उनमें नाराज जर्नलिस्ट का एक डुप्लीकेट मुस्तफा अल मदनी भी शामिल था। CNN ने जो फुटेज हासिल किया है, उसमें अल मदनी को सऊदी कॉन्सुलेट से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जो जमाल खशोगी के कपड़े पहनकर पीछे के दरवाजे से निकल रहा है। तुर्क ओहदेदारों का मानना है कि जमाल खशोगी की लाश को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक बॉडीगार्ड तुर्की से बाहर ले गया। अखबार मिडिल ईस्ट आई ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान का बॉडीगार्ड माहिर अब्दुल अजीज मतलब एक बड़े बैग के साथ देखा गया, जिसकी जांच नहीं की गई। वो सर्वेलेंस कैमरों में नजर आ गया। वो इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट से VVIP लॉन्च से होकर गुजरा। इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट के 5 तुर्क मुलाजिमीन ने जमाल खशोगी मामले में ओहदेदारों को गवाहों की हैसियत से बयानात दिए। तुर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। तुर्क मीडिया में जमाल खशोगी मामले के ताल्लुक से कई तफसीलात सामने आ रही हैं। एक सरकारी अखबार ने कहा कि सऊदी अरब के सिक्योरिटी ओहदेदार माहिर अब्दुल अजीज मतलब ने जो ऑपरेशन का सरगना था, कत्ल के बाद 4 मरतबा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की। इस अखबार की हेडलाइन यह है कि क्राउन प्रिंस के अतराफ घेरा तंग हो रहा है।
तुर्की के अखबार हुर्रियत डेली के एक मशहूर कॉलम निगार ने कहा कि प्रिंस मोहम्मद को जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जमाल खशोगी को सऊदी अरब के कातिल दस्ते ने गला घोंट कर हलाक किया, इसके लिए 8 मिनट लगे। इस स्क्वाड में शामिल एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट सलाह मोहम्मद अल तुबैरी ने म्यूजिक सुनते हुए लाश के 15 टुकड़े किए। इस कॉलम निगार ने कहा कि यह केस उस वक्त तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक क्राउन प्रिंस को कठेरे में नहीं लाया जाता और उन्हें ओहदे से नहीं हटाया जाता। कॉलम निगार ने कहा कि हम 50 साल तक एक ऐसे क्राउन प्रिंस के साथ नहीं रह सकते जो तुर्की का दुश्मन है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो जमाल खशोगी मामले की वजह से सऊदी अरब के साथ कई बिलियन डॉलर के हथियारों का समझौता तोड़ देंगे। उन्होंने फ्रांस के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा हमेशा इंसानी हुकूक के मामलात के लिए खड़ा रहेगा। सऊदी अरब और कनाडा के बीच 11.4 बिलियन डॉलर की एक डील हुई है जिसका मकसद सऊदी अरब को हल्के हथियार और फौजी गाड़ियां पहुंचाना है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि सऊदी अरब को इन गैर यकीनी हालात में हथियार एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने जमाल खशोगी मामले की साफ सुथरी तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर से बातचीत करते हुए यह मुतालबा किया। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के लापता होने के 8 दिन बाद 10 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर से बातचीत की थी। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर जमाल खशोगी मामले पर बातचीत की। सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि एर्दोगान और ट्रंप ने इस बात से इत्तेफाक किया कि जमाल खशोगी केस के तमाम पहलू साफ होने चाहिए। सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाते हुए तुर्की ने कहा कि वो मंगल को जमाल खशोगी हलाकत के सिलसिले में तफसीलात का ऐलान करेगा। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये बात कही। जर्मनी के एक वजीर ने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि सऊदी अरब पर हथियारों की पाबंदी लगाई जाए। वजीर मईशत पीटर एडमायर ने कहा कि बर्लिन फिलहाल इस मरहले पर सऊदी अरब को हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि क्या हुआ है। अब तक जो भी सफाई दी गई है वो इत्मीनान बख्श नहीं है। अमरीकी कांग्रेस के कई अरकान ने कहा कि जमाल खशोगी मामले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का रोल सामने आना चाहिए। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक अरकान ने इस तरह के ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने क्राउन प्रिंस को क्लीन चिट देने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की। रिपब्लिकन सेनेटर बॉब कॉकर ने कहा कि एमबीएस को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एमबीएस ने जर्नलिस्ट को कत्ल करने का हुक्म जारी किया है तो उन्होंने एक हद पार की है, इसकी कीमत है और प्रिंस को यह कीमत चुकानी पड़ेगी। सेनेटर ने कहा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उजलत में नहीं हूं। एक और रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि एमबीएस ने कत्ल का हुक्म दिया है तो अमेरिका को चाहिए कि वो रियाद को सजा दे। उन्होंने कहा कि यह बात यकीनी नजर आ रही है कि क्राउन प्रिंस इस मामले में शामिल है और उन्होंने ही ऑर्डर जारी किया। एमबीएस और उनके वालिद शाह सलमान ने कहा है कि जमाल खशोगी के मामले में वो कुछ नहीं जानते थे। डेमोक्रेटिक सेनेटर डिक डर्बिन ने कहा कि इस मामले पर 33 साल क्राउन प्रिंस की उंगलियों के निशान है। रिपब्लिकन सेनेटर टॉम निल्सन ने भी ऐसा ही बयान जारी किया। सऊदी अरब में होने वाली मौशी कॉन्फ्रेंस डेवोस इन डेजर्ट पर जमाल खशोगी मामले के साए तेज हो गए हैं। कई मुल्कों, कंपनियों, इदारों और सनतकारों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है। सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के बेटे से अफसोस का इजहार किया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए ने यह बात बताई। सऊदी हुकूमत ने यह बात मानी है कि 59 साल जमाल खशोगी की मौत कॉन्सुलेट में झगड़े के बाद हुई। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि जमाल खशोगी की हलाकत बाज़ लोगों की सरकश हरकत की वजह से हुई है जो अपने अख्तियारात से आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी गलती थी। आदिल अल जुबैर ने फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा है कि जमाल खशोगी की मौत के मामले में सऊदी अरब ने झूठ बोला है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ इस मामले के बावजूद $100 बिलियन की डील बर्खास्त नहीं होगी। सऊदी अरब के एक ओहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि जमाल खशोगी मामले में बाज नई तफसीलात सामने आई हैं। इस ओहदेदार ने कहा कि हुकूमत का शुरू का बयान गलत मालूमात की बुनियाद पर दिया गया था। सऊदी अरब ने कई दिनों तक इस बात को गलत बताया कि जमाल खशोगी की मौत कॉन्सुलेट के अंदर हुई है। सऊदी ओहदेदारों का कहना था कि जर्नलिस्ट कॉन्सुलेट से बाहर निकल गए थे। तुर्की के ओहदेदार अभी जमाल खशोगी की लाश की तलाश कर रहे हैं।
سعودی کونسلیٹ کے 5 ملازمین پیر کو ترکی کے تحقیقاتی عہدیداروں کے سامنے پیش ہوئے. اس کے علاوہ 22 دوسرے غیر ملکی اور ترک ورکرز بھی اپنے بیانات دیں گے. سعودی عرب میں جمال خاشقجی معاملے کے سلسلے میں کراؤن پرنس کے قریبی 2 عہدیداروں کو برطرف کیا گیا ہے اور 18 کو گرفتار کیا گیا ہے. جمال خاشقجی کی منگیتر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. جس وقت جمال خاشقجی 2 اکتوبر کو سعودی کونسلیٹ کے اندر گئے تھے وہ کونسلیٹ کے باہر ہی ٹھہری ہوئی تھی. جمال خاشقجی کے ساتھ ٹارچر کے دوران ان کی سمارٹ واچ پر ایک آڈیو ریکارڈنگ ہو گئی اور یہ سمارٹ واچ جرنلسٹ کے فون سے جڑی ہوئی تھی جو منگیتر کے پاس تھا. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ رشیا سیریا کے آسمانوں میں اسرائیلی ہوائی جہازوں کے تعلق سے سخت رخ اختیار کر رہا ہے. 17 ستمبر کو سیریا میں رشیا کا ایک ہوائی جہاز غلطی سے سیرین فوج کی فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا. اسرائیل اخبار ہارٹیز نے کہا کہ ایسے کئی معاملات پیش آئے ہیں جن میں رشیا کے ایئر ڈیفنس کے راڈارز نے اسرائیلی ایئر فورس کے خلاف کام کیا. ریفیوجیوں کی کشتی ترکی کے ساحل کے قریب سمندر میں ڈوب گئی جس سے 2 لوگ ہلاک ہو گئے. اس کشتی پر سوار 17 لوگوں کو بچایا گیا. 3 لوگ تیر کر ساحل پر آ گئے. کوسٹ گارڈ نے یہ بات بتائی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان ریفیوجیوں کا تعلق کس ملک سے ہے. دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجی اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. محمد بن سلمان کا باڈی گارڈ جمال خاشقجی کی لاش اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا. استنبول ایئرپورٹ کی تصویروں کے حوالے سے میڈیا کا دعویٰ. سعودی عرب کی قاتل ٹیم میں جمال خاشقجی کا ڈپلیکیٹ بھی شامل تھا. پچھلے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے تصویریں CNN پر جاری. ترک میڈیا نے کہا محمد بن سلمان کو ہٹانے تک خاشقجی کیس بند نہیں ہو سکتا. قتل کی بھیانک تفصیلات سامنے آئیں. ترکی کے عہدیداروں نے کی کونسلیٹ کے ملازمین سے پوچھ تاچھ. منگیتر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. خاشقجی معاملے میں ننگے سچ کو سامنے لائیں گے. طیب اردوان کا خطاب. صدر ترکی کی ٹرمپ سے بات چیت. کینیڈا سعودی عرب کے ساتھ کئی بلین ڈالر کی ڈیل توڑ دے گا. کہا ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے. جرمنی نے بھی کیا ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ. اسرائیل نے دی غزہ جنگ کی دھمکی. کہا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. مغربی کنارے میں فلسطینی کو گولی مار دی گئی. سویلین ہلاکتوں پر کشمیر وادی ٹھپ. کلگام دھماکے کے لیے سیکیورٹی فورسز پر اٹھی انگلیاں. CBI میں اعلیٰ عہدیداروں کے بیچ کشمکش. PMO نے کی مداخلت. رشوت لینے کے الزام میں آفیسر گرفتار. جیریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیلی سپاہیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے مغربی کنارے میں ایک سپاہی کو چاقو گھونپنے کی کوشش کی. یہ واقعہ ہیبرون یا الخلیل ٹاؤن میں پیش آیا. اسرائیلی سپاہی معمولی زخمی ہوا. بیان میں کہا گیا کہ وہاں موجود سپاہیوں نے حملہ آور پر فائرنگ کی جس میں وہ ہلاک ہو گیا. اس دوران غزہ میں مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں. ان جھڑپوں میں 4 فلسطینی زخمی ہوئے.
اسرائیلی جیل میں قید ایک فلسطینی لیڈر خضر عدنان نے اپنی بھوک ہڑتال کے 51 دن پورے کر لیے ہیں۔ ان کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور وہ خون کی قے کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے خضر عدنان کی بھوک ہڑتال اور ان کی صحت پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگو لیبرمان نے دھمکی دی ہے کہ وہ غزہ کے خلاف ایک خونی جنگ شروع کریں گے۔ انہوں نے اسرائیلی پارلیمنٹ کی ایک فوجی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ایویگو لیبرمان نے کہا کہ جنگیں اس وقت لڑی جاتی ہیں جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اور اب کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے سے مدد نہیں ملے گی۔ ہم نے تمام راستے آزما لیے ہیں۔ لیبرمان نے الزام لگایا کہ غزہ سے ہونے والی گڑبڑ کے لیے حماس ذمہ دار ہے اور وہ احتجاجیوں کو پیسہ دے رہی ہے۔ لیبرمان نے دعویٰ کیا کہ یہ فلسطینیوں کی کوئی مقبول مزاحمت نہیں ہے، یہ گڑبڑ حماس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور حماس اسے سپانسر کر رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 15,000 لوگ پیدل چل کر اپنی مرضی سے سرحد پر نہیں آتے، انہیں بسوں کے ذریعے لایا گیا اور پیسہ دیا گیا۔ فلسطین کے گاؤں خان الاحمر میں فلسطینی گھروں کو گرانے کی کارروائی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر فلسطینیوں نے جشن منایا۔ اسرائیل کی ایک عدالت نے ان فلسطینی گھروں کو گرانے کا حکم دیا اور انہیں غیر قانونی قرار دیا۔ جارڈن نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ ان 2 علاقوں کو واپس لینا چاہتا ہے جو اسرائیل کے قبضے میں دیے گئے تھے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ کے اس بیان پر جارڈن کی عوامی تنظیموں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسرائیل نے ایک سمجھوتے کے تحت 405 ہیکٹر کی زمین حاصل کی تھی جسے الغمار کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جارڈن اور یرمک ندیوں کے سنگم کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے البہوج کو بھی اسرائیل نے حاصل کیا تھا۔ تائیوان میں ایک ٹرین پٹری سے اتر گئی جس سے کم 22 لوگ ہلاک ہو گئے اور 171 زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اتوار کو پیش آیا۔ فوری طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کشمیر میں سویلین ہلاکتوں کے خلاف عوام میں کافی غصہ پایا جاتا ہے۔ ایک دن پہلے ایک انکاؤنٹر کے مقام پر بم دھماکے میں 60 شہری جاں بحق ہوئے تھے جس کے خلاف پیر کو ہڑتال کی گئی۔ وادی میں زبردست تناؤ دیکھا گیا۔ اسکول، کالجز، ٹرانسپورٹ، دکانیں، بازار سب بند رہے۔ یہ انکاؤنٹر کلگام میں ہوا تھا۔ بند کی وجہ سے امتحانات کو ملتوی کر دیا گیا، ٹرینیں بھی روک دی گئیں۔ مقامی لوگوں نے دھماکے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس دوران ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار نے یہ بات مانی ہے کہ سیکیورٹی فورسز انکاؤنٹر کے بعد علاقے کو کلیئر کیے بغیر وہاں سے چلی گئیں اور وہاں پر شیلز کو ناکارہ نہیں بنایا گیا جو بعد میں پھٹ پڑے۔ اس دھماکے میں 40 سے زیادہ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس سے پہلے انکاؤنٹر میں جیش محمد کے 3 ملیٹنٹس ہلاک ہوئے۔ حالیہ عرصے میں کشمیر میں سویلین ہلاکتوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ ایسی ہلاکتیں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے سویلین ہلاکتوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ گورنر جموں کشمیر وجے کمار کے ایڈوائزر اور ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے سویلین ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس دوران حریت کانفرنس کے لیڈر میر وائز عمر فاروق نے ٹویٹر پر کہا کہ کلگام میں تباہی کی مذمت کی جانی چاہیے جہاں سویلینز اور ہتھیاروں سے لیس نوجوان ہلاک ہوئے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز کے سلسلے میں حیدرآباد میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی۔ چیف الیکشن کمشنر او پی راوت کی قیادت میں ایک 11 رکنی ٹیم پیر کی صبح 3 دن کے دورے پر حیدرآباد پہنچی۔ اس دورے کا مقصد ریاست میں الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ راوت نے دوسرے 2 الیکشن کمشنر سنیل اروڑا اور اشوک لواسا کے ساتھ پولیس کے نوڈل آفیسر سے بھی ملاقات کی۔ یہ ٹیم منگل کو ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسرز اور پولیس سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ اہم ملاقات کرے گی جس میں انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ تلنگانہ میں 7 دسمبر کو اسمبلی الیکشنز کے لیے ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ تیلگو دیشم کے قومی صدر چندرا بابو نائیڈو نے تلنگانہ کی پارٹی لیڈر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیٹوں کی تقسیم سے زیادہ ٹی آر ایس کو شکست دینے پر توجہ دینے پر زور دیا گیا۔ تیلگو دیشم پارٹی ان الیکشنز میں کانگریس سے اتحاد کر سکتی ہے۔ کیرالہ کی سبری مالا مندر میں تمام عمر کی عورتوں کے داخلے کی اجازت کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں منگل کو باز ریویو پیٹیشنز کی سنوائی ہوگی۔ جب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک تنازع پیدا ہو گیا اور کئی ہندو تنظیمیں اور ایپا کے بھکت اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس کے دوران ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ چیف جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس اے کے کال کی بینچ ان درخواستوں پر سنوائی کرے گی۔ سی بی آئی میں سب کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے سی بی آئی کے ڈائریکٹر الوک کمار اور اسپیشل ڈائریکٹر راکیش آستھانہ کو طلب کرتے ہوئے ایجنسی میں جاری جھگڑے اور کشمکش کے بارے میں صفائی مانگی۔ سی بی آئی میں نمبر 2 پوزیشن رکھنے والے آستھانہ کے خلاف معین قریشی معاملے کی تحقیقات میں رشوت لینے کا الزام لگایا گیا ہے، لیکن آستھانہ نے وجیلنس کمیشن میں اپنے باس ورما کے خلاف شکایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ انہیں پھنسانے اور تحقیقات میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ سی بی آئی نے ایک دستاویز جاری کرتے ہوئے کہا کہ
کہ آستھانہ کے خلاف ایک FIR درج کی گئی ہے۔ CBI نے رشوت کے الزام کے سلسلے میں ایک اعلیٰ عہدیدار کو گرفتار کر لیا ہے جو معین قریشی معاملے کی تحقیقات سے جڑا ہے۔ CBI نے تصدیق کی کہ اس نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دیویندر کمار کو رشوت کے کیس میں گرفتار کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس معاملے کے تعلق سے کافی فکر مند ہیں، اسی لیے انہوں نے دونوں آفیسرز کو PMO میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تعلق سے اور زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے اس معاملے پر ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آستھانہ وزیر اعظم نریندر مودی کے چہیتے بچے ہیں، انہیں پچھلے سال متنازع حالات میں ترقی دی گئی۔ دفتر وزیر اعظم کے عہدیداروں نے کہا کہ CBI نے آستھانہ کے خلاف کارروائی سے پہلے اجازت حاصل نہیں کی، جیسا کہ ایسے معاملات میں کرنا ضروری ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ محمد بن سلمان کا باڈی گارڈ جمال خشوگی کی لاش اپنے ساتھ سعودی عرب لے گیا۔ استنبول ایئرپورٹ کی تصویروں کے حوالے سے میڈیا کا دعویٰ۔ سعودی عرب کی قاتل ٹیم میں جمال خشوگی کا ڈپلیکیٹ بھی شامل تھا۔ پچھلے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے تصویریں CNN پر جاری۔ ترک میڈیا نے کہا محمد بن سلمان کو ہٹانے تک خشوگی کیس بند نہیں ہو سکتا۔ قتل کی بھیانک تفصیلات سامنے آئیں۔ ترکی کے عہدیداروں نے کی قونصلیٹ کے ملازمین سے پوچھ تاچھ، منگیتر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ خشوگی معاملے میں ننگے سچ کو سامنے لائیں گے، طیب اردوان کا خطاب۔ صدر ترکی کی ٹرمپ سے بات چیت۔ کینیڈا سعودی عرب کے ساتھ کئی بلین ڈالر کی ڈیل توڑ دے گا، کہا ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے کھڑے رہیں گے۔ جرمنی نے بھی کیا ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ۔ اسرائیل نے دی غزہ جنگ کی دھمکی، کہا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مغربی کنارے میں فلسطینی کو گولی مار دی گئی۔ سویلین ہلاکتوں پر کشمیر وادی ٹھپ، کلگام دھماکے کے لیے سیکیورٹی فورسز پر اٹھی انگلیاں۔ CBI میں اعلیٰ عہدیداروں کے بیچ کشمکش، PMO نے کی مداخلت، رشوت لینے کے الزام میں آفیسر گرفتار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔